امی، مجھے یہ کھٹارا سائیکل نہیں لے کر جانی آج۔ اس پھٹیچر سائیکل کی وجہ سے اتنا لیٹ ہو جاتا ہوں اور میرے کالج کے دوست میرا مذاق بناتے ہیں۔ ہر روز یہ وہیں آ کر پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے، مجھے وہاں سے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں اپنی بات پوری کیے بنا ہی رک گیا اور اپنی ہی بات کو سوچنے لگ گیا۔ سائیکل کا چین آج تک ایک ہی جگہ ٹوٹا تھا اور سائیکل پنکچر بھی وہیں ہوئی تھی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی سوچ میں گم تھا کہ امی کی آواز نے اس سوچ سے نکال دیا۔ اب کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سائیکل نہیں چلانی، مجھے نئی سائیکل لے کر دو۔ میرا دھیان ابھی بھی اسی طرف تھا۔ وہ گلاب کے پھول اس سڑک پر کیسے آتے ہیں؟ اس سڑک پر کوئی نہیں گزرتا تھا، نہ کبھی مجھے راستے میں کوئی ملا تھا۔ یہ جنگل کا راستہ تھا پر مجھے کبھی اس سے ڈر نہیں لگا تھا۔ ہمیشہ اس راستے سے روز آتا تھا اور اپنی پھٹیچر سائیکل سے بہت تنگ تھا، جو مجھے راستے میں بہت تنگ کرتی تھی۔ کبھی سائیکل کا چین ٹوٹ جاتا تو کبھی سائیکل پنکچر ہو جاتی۔ حالانکہ ابو نے مجھے کالج جوائن پر یہ سائیکل نہیں لے کر دی تھی اور یہ سائیکل اس جنگلی راستے پر چلنے سے پھٹیچر ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نئے نئے آئے تھے، ہر شخص کے پاس نہیں تھا، اکا دکا لوگوں کے پاس تھا اور ان کی بہت ویلیو تھی۔ اس سادہ سے فون کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ اس میں کوئی تار نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ایک PTCL لگا ہوا تھا، مجھے بس اسی کا پتا تھا۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد میں نے شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا، جس کو 2 راستے پڑتے تھے۔ ایک کچا جنگل کا راستہ تھا جو شارٹ کٹ تھا، میں نے وہی راستہ چنا۔ شاید وہی راستہ میری سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ پہلے دن مجھے اس راستے سے بہت خوف آیا، پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں اس راستے سے گزرتا چلا گیا۔ اس راستے میں سب سے خوفناک ایک جگہ تھی۔ 2 نہروں کے درمیان ایک پرانی بلڈنگ تھی جو بہت دیر سے بند تھی۔ اس کے سامنے والے دروازے بھی آدھے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ میں دور سے اس حویلی نما بلڈنگ کو رک کر دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے پرانی بلڈنگ میں جانا، وہاں بیٹھ کر محسوس کرنا اور ان میں گھومنے کا بہت شوق تھا، اور خوف کی وجہ سے میں اسے دور سے دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے اس راستے پر آتے جاتے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی عروج پر تھی، دوپہر کا وقت تھا، کالج سے گھر جا رہا تھا۔ گرمی سے برا حال تھا، سائیکل تیز چلانے سے دل بھی گھبرا رہا تھا۔ میں اس حویلی کو دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا کہ میری نظر ٹوٹی پھوٹی سڑک کے درمیان ایک گلاب پر پڑی۔ یہ پھول فریش تھا، جیسے ابھی ہی اسے کسی نے توڑ کر پھینکا ہو، اور یہاں میں نے سائیکل روکی اور جھک کر اٹھانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر پیچھے دیکھا۔ یہ ہاتھ رکھنے والا احساس مجھے بہت اچھے سے محسوس ہوا تھا، اور اس احساس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا بھی کیسے؟ اس ویرانے میں میرے سوا کوئی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر سے پھول اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس بار ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پھول سڑک کے کنارے پر جا پہنچا۔ عجیب بے چینی سی دل میں ہونے لگی تھی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میں نے پھول کو اگنور کیا اور ایک درخت کے سائے میں سائیکل روکا، وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگا۔ گرمی تھی یا کچھ اور، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے شرٹ کے بٹن کھولے اور درخت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا کہ مخالف سمت ہوا چلی تو گلاب کا پھول سیدھا اڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے پھول کی ٹہنی سے پکڑا پھول کو اور اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنے آس پاس کھیتوں میں دیکھنے لگا کہ کہیں گلاب کا کوئی پودا تو نہیں ہے جہاں سے ٹوٹ کر یہ آیا ہو۔ میرے بار بار نظر دوڑانے کے باوجود مجھے وہاں پر کوئی پودا نظر نہیں آیا۔ دور دور تک پانی کے 2-4 گھونٹ پیے اور میری نظر پرانی حویلی پر پڑی۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اس پرانی حویلی میں ضرور جایا جائے۔ 2 نہریں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے درمیان ایک پرانی حویلی، اور ہرا بھرا گھاس بنانے والے نے بھی یہ حویلی کمال کی بنائی ہے۔ کاش میرا گھر ہوتا۔ میں دل میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سکون آ رہا تھا۔ میں گلاب کو سونگھتے ہوئے اپنی گال پر پھیر رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند آنے لگی، وجود بے جان سا ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی، جیسے مجھے بے ہوش کیا گیا ہو۔ کچھ گھڑی گزری ہوگی کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر کسی کی گود میں اور گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا میرا وجود جکڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم جھٹکا کھا کے اٹھا تو گلاب کا پھول جو میرے سینے پر تھا وہ زمین پر گر گیا۔ میرا منہ درخت کی طرف تھا
میں اپنی شرٹ سے لگی ہوئی گھاس جا رہا تھا، حیرت میں گم تھا کہ میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ پھر جب آنکھ لگی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، پر میرے سوا وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں یہ الزام دیتا، اور گلاب سینے پر موجود تھا جس پر نظر پڑتے ہی میں نے پھر سے اسے اٹھا لیا اور بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر ڈالا اور سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا۔ میرا سر وزنی سا ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے، آنکھیں فل سرخ ہوئی تھیں۔ سائیکل بامشکل چلا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلام کیا اور سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا۔ اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے سب مجھ پر حیران تھے۔ میں تکیے پر سر رکھ کر اسی لمحوں کو سوچ رہا تھا کہ امی گھر میں داخل ہوئی۔ احمد بیٹا کیا ہوا؟ امی جی کچھ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ بیٹا خیر تو ہے؟ تم چپ ہو۔ پھر امی ایک دم چونک کر بولی، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ ہیں بخار؟ میں حیرانی سے کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے میری گردن پہ لگایا۔ احمد بیٹا تمہیں بخار ہے، ابھی آتے تمہارے ابو تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ان کے منہ سے بخار کا سنتے ہی مجھے بھی اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی، پورا جسم ٹوٹنے لگا میرا۔ کچھ دیر گزری، میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوشی پھر سے طاری ہو گئی۔ بخار کی حالت میں بھی وہ سبھی یاد آ رہا تھا۔ درخت نیچے، آخر وہ ہوا کیا تھا؟ کچھ روز میں بخار ٹھیک ہوا تو میں نے دوبارہ کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ آج 5 روز کے بعد اسی راستے سے میں کالج جا رہا تھا۔ میں اسی جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے گزرتے ہوئے اسی درخت کو دیکھا جہاں پر میں اس دن لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی ایک دم رک گیا۔ درخت کے نیچے ایک نوٹ بک پڑی تھی۔ میں نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور جا کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو میری نوٹ بک ہے، یہاں کیسے؟ اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے نوٹ بک کو بیگ میں ڈالا اور کالج کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا، سارے راستے انہی سوچوں میں گم تھا۔ پہلے یہ وہ نیند کا واقعہ، اب نوٹ بک۔ یہ سب سچ ہو رہا ہے یا میرا وہم ہے؟ خود سے سوال کرتا اور پھر میری سوچ ختم ہو جاتی۔ کلاس میں بیٹھے وہی نوٹ بک بیگ سے نکالی اور کھول کر سامنے رکھ دی۔ ہوا سے نوٹ بک کے پیج الٹنے لگے۔ خود ہی میری نظر ایک پیج پر پڑی جس میں لکھا تھا، جو رائٹنگ میری نہیں تھی۔ میں جلدی سے نوٹ بک گود میں رکھ کر ورڈ کے الٹنے لگا۔ پھر وہ پیج نکالا جس پر لکھا ہوا تھا، اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ یہ رائٹنگ کیسی تھی کہ میں حیران تھا، یہ میری رائٹنگ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے سب دوستوں کی نوٹ بک لی اور سب کے ساتھ رائٹنگ میچ کرنے لگا، پر کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پیج نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے؟ سب نے نام سر ہلا دیا اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے کہ ہم کیوں لکھیں گے۔ سب دوست بے خبر تھے کہ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بنجر راستہ مجھے نئی امتحان میں ڈال رہا ہے اور مجبوراً مجھے اسی راستے سے آنا جانا تھا۔ اس لمبے راستے سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے لیے پوری سڑک سجائی گئی ہو۔ میں نے سائیکل پیچھے ہی روک کر نیچے اترا اور سائیکل سٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر اور ان پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے، کہیں یہ پھول جال تو نہیں بچھا رکھا میرے لیے کسی نے۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ یہ پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول یہاں کیسے آ سکتے؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے حل ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اوپر بیٹھ کر چلانے لگا تو سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنکچر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ گرمی سے جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ گھر کافی دور تھا، پیدل چلنا بھی محال تھا، وہ بھی اس گرمی میں سائیکل لے کر چل رہا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو بچھا رکھے ہیں یہ سب اہتمام میرے لیے ہے، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ٹال دی۔
گرمی سے بس ہو رہی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور سائبان صرف ایک تھا، یہاں وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا، اور اب اس کے نیچے جانے والی غلطی میں دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اوپر بیٹھ کر چلاتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنکچر والی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے فل بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤ، امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی جو میں سن نہیں پایا تھا، میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ ان پھولوں کا ہونا، جو بھی حادثے ہو رہے تھے، بس انہی کو سوچتا رہتا تھا، اور چینجنگ امی بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھ میں 3 سے 4 بار سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا، وہیں پہ اس بات کا ذکر میں کسی سے نہیں کیا اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے، ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشاندہی تھی۔ کالج سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو کرک کی آواز آئی اور سائیکل کا چین ٹوٹ گیا، اسی کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹکارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑے چل رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیکھ کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، اور رونے کی آواز بھی بادلوں کی گرج چمک سے خود کو بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ احمد، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا، بارش بھی تیز تھی، نظر کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب یہاں مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا، پر بے بسی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رونے سے پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا، پھر ایک دم نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی مجھے نہیں یہ کھٹارا سائیکل لے کر جانی، روز کبھی یہ پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جگر رہا تھا کہ اتنے میں ابو بھی آ گئے، اور ابو سائیکل کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اب تو چین ٹھیک ہے، اور یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا پھر جڑا کیسے؟ ابو نے ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا، تو میں چپ ہو گیا۔ آپ میرا یقین کرو، یہ ٹوٹا تھا۔ عجیب بات تھی جس پر مجھے خود نہیں یقین آ رہا تھا، اس کا یقین میں کسی اور کو کیسے دلا سکتا تھا۔ میں اس پرانی حویلی کے مین دروازے کے پاس کھڑا تھا، سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، لمبے کھلے بال تھے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس خاتون چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احمد میرے پاس آؤ، اس کی گرجدار آواز سے میری جان ہی نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم فل پسینے سے بھیگا ہوا تھا، خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کہانی کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو کے اوپر کلک کر کے آپ اس کہانی کو مکمل سن سکتے ہیں۔ اس سٹوری کو مکمل دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔